بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چین کے حوالے سے ابن شاہ نے ایک سفر نامہ لکھا تھا جس کا نام تھا چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ اس کے علاوہ بھی چین کے حوالے سے بہت سے واقعات اور ضرب الامثال مشہور ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اور کچھ مستند، لیکن ایک کتاب میں معروف سکالر ڈاکٹر حمید اللہ جو فرانس میں رہائش پذیر تھے اور بہت اعلیٰ پائے کے مسلم سکالر تھے، انہوں نے اپنا ایک گمان ظاہر کیا اور کہا کہ شاید کسی زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے سفر کیا کرتے تھے تو شام یا موجودہ UAE جو اس وقت بھی تجارتی منڈیاں تھیں، ان علاقوں میں کچھ چینیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ہو اور چینیوں نے اپنے ملک کے مشکل راستوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہو، کیونکہ چین کا سفر انتہائی مشکل اور دشوار گزار تھا۔ چین کے مشرق میں چند ممالک ہیں، ویتنام، کمبوڈیا وغیرہ، جو کہ خود دشوار گزار راستوں پر موجود ہیں، اور پھر ان کے بعد ایک طویل و عریض سمندر ہے، جبکہ مغرب میں ایک بہت بڑا صحرا ہے جسے صحرائے گوبی کہتے ہیں، شاید دنیا کا سب سے بڑا یا دوسرے نمبر کا یہ صحرا ہے۔ اس کے علاوہ شمال والی سائڈ سے اگر چین میں آپ داخل ہونا چاہیں تو آپ کو سائبیریا اور روس کے جیسے برف پوش خطوں سے گزرنا پڑے گا، جبکہ جنوب میں کوہ ہمالیہ جیسا لمبا، دنیا کا لمبا اور بلند ترین پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص بھی پیدل یا گھوڑے اونٹ وغیرہ کی سواری سے چین جانا چاہتا تو یہ بہت ہی مشکل سفر تھا۔ یہ ہماری معلومات ہیں جن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے پیش کی معذرت۔ ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں اسے ایک مشکل ترین سفر قرار دیا تھا، اور آج کی دنیا میں جہازوں کی وجہ سے یہ سفر آسان ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی زمینی سفر کی نسبت یہ بہت ہی مہنگا سفر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے منصوبوں کی وجہ سے اور موٹر ویز کے نیٹ ورک بنائے جانے سے زمینی سفر آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی آسانی کی ایک مثال اسلام آباد سے ایک پرائیویٹ بس کمپنی فیصل موورز کی طرف سے چین تک بس سروس کا آغاز ہے، جس کی بدولت آپ صرف 30 سے 40 ہزار روپے دے کر چین کے شہر تاشقرغان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی چین تک بائی روڈ سفر ہوتا تھا، لیکن کوئی ڈائریکٹ اور اچھی سروس موجود نہیں تھی، اور ایسی سروس جو کہ آرام دہ بھی ہو اور سستی بھی ہو، خاص طور پر چھوٹے کاروباری حضرات اور وہ طلباء و طالبات جو چین میں تعلیم کے سلسلے کے لیے آتے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سروس کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان سستی بس سروس پیش کرنے کے حوالے سے یہ ایک مشترکہ منصوبہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان روابط کو مزید آسان اور مضبوط بنائے گا۔ اس بس سروس کے ذریعے چین جانے کے لیے جو سفری دستاویزات درکار ہیں، ان میں شناختی کارڈ، پاسپورٹ، چین کا ویلڈ ویزا، اور اگر ضرورت ہو کچھ کیسز میں تو چین سے ایک دعوتی خط بھی شامل ہے۔ یہ 4 دستاویزات اصل بھی اور ان کی ایک کاپی بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ یہ بس سروس اسلام آباد سے ناران، بابو سر ٹاپ، چلاس، گلگت، ہنزا اور خنجراب کے راستے سے ہوتی ہوئی چین کے شہر تاشقرغان تک جاتی ہے، اور اس کا کل سفر 864 کلومیٹر ہے، یعنی اسلام آباد اور کراچی کے درمیان سفر سے تقریباً آدھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے پہاڑی سلسلے اور دشوار گزار راستے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سفر 30 سے 40 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اور اس سفر کو آرام دہ بنانے میں اس میں ایک رات کا قیام بھی رکھا گیا ہے، اور پھر بارڈر کلیئرنس وغیرہ جو ہوتی ہیں پاکستان کی طرف اور چین کی طرف بھی، تو اس پر بھی وقت لگتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو سفر ہے وہ 30 سے 40 گھنٹوں کا ہے، لیکن سڑک یا موسم کے حالات کی وجہ سے تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اسلام آباد سے تاشقرغان تک یک طرفہ کرایہ 30,000 جبکہ دو طرفہ کرایہ 60,000 روپے ہے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی اور شہر سے بھی بکنگ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں،
اور اس شہر سے اسلام آباد تک اسی کمپنی یعنی فیصل موورز کی بسوں کے ذریعے وہاں کا مروجہ کرایہ دے کر پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دو طرفہ کرایہ 60,000 روپے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ جہاز کے کرایوں کا پتہ کریں تو وہ شاید لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے بچت بھی ہے۔ فی الحال یہ بس سروس ہر بدھ اور اتوار کو دستیاب ہوتی ہے، یعنی ہفتے میں 2 بسیں اسلام آباد سے چین کے شہر تک جاتی ہیں۔ اسلام آباد سے یہ بس رات کو 1 بجے روانہ ہوتی ہے، اور مسافروں کو بس کی روانگی سے 3 گھنٹے پہلے اسلام آباد بس ٹرمینل پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بس سروس کو راستے میں تقریباً 6 جگہ رکنا پڑتا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اسلام آباد سے جیسے بات ہوئی کہ رات کو 1 بجے یہ بس روانہ ہوگی، اور صبح 7 بجے یہ ناران ٹرمینل پر پہنچے گی، اور وہاں پر مسافروں کو ناشتہ وغیرہ کروایا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے روانگی ہوتی ہے، اور دن 3 بجے کے قریب گلگت میں مختصر قیام ہوتا ہے، اور پھر شام 6 بجے کے قریب آپ ہنزا میں عطا آباد جھیل پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں بھی مختصر قیام کے بعد رات 8:30 بجے سست بارڈر پر آپ پہنچیں گے۔ یہاں پر ہی رات کا قیام ہوتا ہے، اور صبح 9 بجے کسٹم کلیئرنس اور امیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور پاکستان سے یہ پروسیس ہونے کے بعد پاکستانی بارڈر سے آپ کو چین کے بارڈر سے یا چین کے حکام سے بھی کسٹم اور امیگریشن کلیئرنس کروانی پڑتی ہے، اور اس پر بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، اور دن 12 بجے کے قریب آپ چین میں داخل ہو پاتے ہیں، اور چین کے اندر تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد شام 4 بجے کے قریب آپ تشکرگان پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں ایک رات کے قیام کے ساتھ آپ کو 3 وقت کا کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور جس طرح ناشتہ وغیرہ، تو وہ ساری سہولیات اس میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اس سارے سفر میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے کہ برف پوش پہاڑوں اور دلکش وادیوں کے نظاروں میں سے آپ دن کے اوقات میں گزریں، تاکہ چین کے سفر کے ساتھ ساتھ آپ پکنک کا لطف بھی اٹھاتے ہوئے جائیں، اور ایک طرح سے اس سفر کو آپ ایک ٹکٹ پر 2 لطف اٹھانے کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ یہ 28 سیٹوں والی ایک کشادہ اور لگژری بس ہے، جس میں آپ بالکل جہاز کی سیٹوں کی طرح آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ کی سیٹوں کی بیک پہ وہاں پر سکرینیں بھی لگی ہوئی ہیں، جس میں آپ مختلف جس طرح جہاز میں جو سہولتیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ اس پر وہ بھی موویز دیکھنا چاہیں یا کچھ بھی تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد بس ٹرمینل سے اس بس کی ٹکٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے www.bookkaro.com۔ اس ویب سائٹ سے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آن لائن ٹکٹس خرید سکتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ بس روانگی سے 3 گھنٹے قبل آپ کو ٹرمینل پر پہنچنا ہوگا، اور بورڈنگ وغیرہ روانگی سے 1 گھنٹہ قبل تک مکمل کر دی جائے گی۔ ہر مسافر کو 1 عدد ہینڈ کیری ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، اور آپ زیادہ یا بھاری سامان ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ بس سروس کاروباری حضرات اور سٹوڈنٹس کے علاوہ سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے لیے بھی بہت بڑی سہولت فراہم کرتی ہے، جس سے آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک چین کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت اور ثقافتی میل جول کو بڑھانے میں بھی اس بس کا بہت اہم کردار ہوگا۔ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اور بہت ساری چھوٹی موٹی اشیاء آپ پاکستان سے چین کے لیے بک کروا سکتے ہیں کارگو کے ذریعے۔ وہ بس کے ذریعے نہیں جائیں گی، بلکہ ایک اور کارگو کا سسٹم ہے، اس کے ذریعے آپ بک کروا سکتے ہیں، اور آپ بس کے ذریعے چین پہنچ کر ان اشیاء کو وہاں وصول کر لیں گے اور وہاں کی مارکیٹس میں بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح چین کی مارکیٹ سے مختلف اشیاء خرید کر آپ پاکستان کے لیے بک کروا دیں اور خود بس کے ذریعے واپس آ جائیں۔ ناظرین، یہ سسٹم بالکل اسی طرح کام کرے گا جس طرح آپ پنجاب کے کسی دور دراز شہر سے بذریعہ بس یا ٹرین لاہور جاتے ہیں، اور وہاں سے خریداری کرنے کے بعد اپنا سامان بک کروا دیتے ہیں، بلٹی کروا دیتے ہیں، اور خود بس یا ٹرین کے ذریعے واپس آ جاتے ہیں،
اور دوسرے دن یا 1-2 دن میں آپ کا سامان بذریعہ کارگو ٹرک آپ کے شہر پہنچ جاتا ہے۔ چین کے حوالے سے بھی بہت اسی طرح کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بہت سارے کارگو ایجنٹس اس کام کے لیے موجود ہیں، جن سے آپ رابطہ کر کے فی کلو گرام کرائے کے حساب سے اپنی اشیاء کی ترسیل کروا سکتے ہیں، اور آپ کو کسی امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سارا کام آپ کے لیے وہ ایجنٹ یا بکنگ ایجنٹ، کارگو ایجنٹ کرتے ہیں، اور ان کے پاس ہر قسم کی قانونی اجازت موجود ہوتی ہے۔ اور ایک کنٹینر اگر چین سے آ رہا ہے تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایک بندے کا ہو، بلکہ اس میں مختلف بندوں کا سامان ان کی بلٹی کے حساب سے آ سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔